بقرہ آیت نمبر 148. آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 43. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. ہر ملت کے لیے ایک قبلہ ہے، ایک رخ ہے، وہ اسی طرف منہ کرتا ہے، چہرہ پھیرتا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم نیکی کے کاموں میں سبقت کرو. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوں گے اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا حاضر کر دیں گے، اکٹھا کر دیں گے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتے ہیں. محترم سامعین کرام، بات چل رہی تھی تحویل قبلہ سے متعلق، اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو نزول وحی کے ساتھ ہی سیدنا حضرت جبریل امین علیہ السلام نے وضو کا طریقہ اور نماز کا طریقہ بیان کر دیا تھا، بتا دیا تھا. جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ غار حرا کے قریب جو پہاڑ ہے جس کو جبل نور کہا جاتا ہے، اس میں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اپنا پر مارا تھا اور وہاں سے چشمہ پھوٹا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پر وضو کیا. آج بھی وہاں پر وہ چشمے کے نشانات موجود ہیں، چشمہ تو نہیں موجود. انہوں نے وہاں پر ایک سفید سی کیا کہتے ہیں اپنا یہ جو رنگ سا ہوتا ہے، چونا سا اس طرح لگایا ہوا ہے، لیکن وہ بتاتے نہیں ہیں تاکہ کوئی غلط خیال، غلط عقیدہ قسم کے لوگ کوئی خرافات نہ شروع کر دیں. بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی، خیر یہ ایک الگ سے بات ہے. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شروع سے نماز پڑھنے کے شروع ہو گئے. اب یہ کہ وہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے یا کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، اس کے بارے میں ہم تفصیلی گفتگو پہلے کر کے آ چکے ہیں. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے تو ہجرت کے دوران مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. اس کے بعد تحویل قبلے کا حکم آ گیا کہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. تو پھر یہود اور نصارہ نے اعتراضات کرنا شروع کر دی کہ یہ کیسا، یہ ایسا. تو نبی اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ یہ بیوقوف قسم کے افراد ہیں جو محض تعصب، عناد اور ضد کی بنا پر یہ اعتراضات کریں گے، یہ بیوقوف ہیں، ان کی طرف آپ نے توجہ نہیں کرنی. تو یہ ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی. آج کی اس زیر 10 آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، کہ بھائی ہر قوم، ہر مذہب، ہر ملت کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے جس کی طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، جس طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھتا ہے. ہر مذہب کا ہے، ہر ملت کا ہے، ہر دین والوں کا ہے. تو اب آپ حضرات کے سامنے یہ بات بھی آئی تھی کہ یہود
ان کا جو قبلہ تھا وہ آپ حضرات کو بتایا کہ بیت المقدس میں جو صخرہ نامی ایک بڑی چٹان ہے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اور اسی طریقے سے جو نصارہ تھے یہ نصارہ مشرقی حصے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اس کے علاوہ بھی حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر قوم نے اپنے لیے کوئی جہت مقرر کی ہوئی تھی، چاہے وہ من جانب اللہ تھی، چاہے اپنے طور پر انہوں نے کوئی رخ مقرر کیا ہوا تھا، لیکن کوئی نہ کوئی رخ ان کا مقرر تھا. تو اس امت کے لیے بھی چونکہ یہ آخری امت ہے اور خیر الامت ہے، افضل الامت ہے، تو اس کے لیے پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے افضل القبلہ، جو سب سے بہتر قبلہ اور رخ تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے کیا کر دیا، متعین کر دیا. اور پہلے جو مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف تھا اس کی طرف بھی بات ہو چکی کہ وہ تو یہود اور نصارہ کو قریب کرنے کے لیے، تاکہ یہ سمجھ لیں کہ ان کی موافقت ہے تو وہ دین اسلام کو کیا کر لیں، قبول کر لیں. لیکن جب وہ اپنے ضد، عناد اور حسد کی بنا پر انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ اب بیت اللہ شریف مسجد حرام کی طرف کیا کر لیں، پھیر لیں. محترم سامعین اکرام، ایک تفسیر تو وہ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيَا، کہ ہر قوم کے لیے، ہر دین والوں کے لیے، ہر مذہب کے لیے، ہر ملت کے لیے کوئی نہ کوئی قبلہ مقرر تھا جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. اور دوسری تفسیر جس کو علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ کا معنی یہ ہے کہ مسلمانوں کا ہر علاقے کے اندر، جس علاقے کے اندر مسلمان رہیں گے، وہ اپنا اپنا چہرہ اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے کس کی طرف کر دیں گے، بیت اللہ شریف کی طرف. ان کے لیے کوئی نہ کوئی رخ کیا ہے، متعین ہے، ان کے لیے کوئی نہ کوئی رخ متعین ہے. اب آپ دیکھ لیجئے، میں نے جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا تھا کہ مثال کے طور پر اب بیت اللہ شریف چاروں سائڈ ہے، ایک چوکور عمارت ہے. اب کوئی علاقے ایسے ہیں مسلمانوں کے جو بیت اللہ شریف کی طرف، جیسے کہ پاکستان اور یہ علاقے ہیں، یہ مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اب ہمارے حساب سے قبلہ مغرب کی طرف ہے، لیکن جو علاقے بیت اللہ شریف کی پرلی طرف ہیں وہ مشرق کی طرف رخ کر کے کیا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں. اسی طریقے سے جو شمال کی طرف رہنے والے ہیں وہ جنوب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، جو جنوب والے ہیں وہ شمال کی طرف رخ کر کے کیا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں. تو فرمایا کہ مسلمانوں کے ہر قوم، ہر علاقے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رخ کو کیا کر دیا، متعین کر دیا، ہمہ جہد. اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ اب اس کا کیا ہو گیا کہ قبلہ سب مسلمانوں کا ایک مرکز بن چکا ہے. اس مرکز ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر ایک انفراد، یکجہتی آ چکی ہے، ایک یکجہتی آ چکی ہے کہ وہ مسلمان بالکل ہر طرف سے یکسو ہو کر یک جہد قبلہ کی طرف کر کے رخ کر کے نماز پڑھے. ہر ایک کا رخ بیت اللہ شریف کی طرف ہے، چاہے وہ شمال والے ہوں، جنوب والے ہوں، مشرق والے ہوں، مغرب والے ہوں. تو اس بیت اللہ نے مسلمانوں کے ایک نقطے کے اوپر، ایک جہد کے اوپر کیا کر دیا، متعین کر دیا ہے. تو فرمایا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، کہ ہر قبلہ، ہر قوم، علاقہ یا مذہب، ملت والوں کے لیے ایک قبلہ ہے. اب آگے فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہاں پر ایک بات لے کر ہے، کہتے ہیں دیکھو یہ جو قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، اس میں کوئی بحث کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اس میں تو بحث کریں، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے قبلہ مقرر کر دیا، اس میں کوئی بحث کرنے کی گنجائش نہیں ہے. نہیں جناب اللہ، یہ آگے چل کر اس کے متعلق کوئی گفتگو ہوگی. ہاں، اصل چیز کیا ہے کہ جس کے اندر تم پڑھ کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، فضول بحث اور اس میں الجھنے کے بجائے کیا کرو، فاستبقوا الخیرات. تمہیں چاہیے کہ نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ. تمہارا کام ہے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا. یہ جو تمہارا بحث و مباحثہ کے اندر وقت گزرا، یہ تمہارا کمپٹیشن کس کے اندر ہونا چاہیے، نیکیوں کے کاموں کے اندر ہونا چاہیے. اپنے آپ کو نیکی کے کاموں کے اندر لگاؤ اور اس سے بڑھ چڑھ کر کیا ہے کام کرو. محترم سامعین کرام، اسی وجہ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جب تمہارے پاس کوئی مہمان آئے تو اس کا اکرام کرو. اب وہ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ مہمان کیا، کہ دل کے اندر بسا اوقات انسان کے خیالات آتے ہیں کہ یہ میں نماز پڑھ لوں، یہ میں نیکی کا کام کر لوں، یہ میں کچھ نیکی کا یا کوئی خیرات صدقہ، کچھ اس نیکی کے متعلق کوئی خیالات آتے ہیں.
فرمایا کہ جب کوئی ایسا خیال آئے نا تو یہ سمجھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان ہے، اس کا اکرام کرو. کیا کہ اس نیکی کے جذبے پر جہاں تک ہو سکے عمل کر لو، جہاں تک ہو سکے اس پر عمل کر لو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ دیکھیں کہ انسان جو بھی نیکی کرے آگے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو نیکی تم آگے بھیجو گے اللہ تعالیٰ کی طرف وہ تم اس کو پالو گے. پہلی وجہ تو یہ جو نیکی کا کام کرو گے تم پالو گے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ انسان کو ابھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. کہتے ہیں نا جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے. یہ ابھی موقع ہے، نیکی کا کام کر سکتے ہیں، لیکن کیا پتا کہ کل زندگی ہے یا بعد میں زندگی ہے یا نہیں. پھر اگر بالفرض زندگی ہے، انسان کے پاس وہ موقع ہے یا نہیں ہے. اگر صدقہ اور خیرات کیا تو اب پتہ نہیں، اس کے پاس ایسی پوزیشن ہے، اب تو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے، بعد میں پتہ نہیں کیسے حالات آ جائیں کہ وہ بیچارہ خرچ کرنے کے بجائے وہ خود محتاج ہو جائے. اس لیے یا جناب اللہ پیسہ بھی ہو، سب کچھ ہو، صحت ہی ساتھ نہ دے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے نا، کہ اب ذہن میں آ رہا ہے کہ نماز مسجد میں جا کے پڑھ لوں، اب جناب اللہ وقت بھی ہے، فرصت بھی ہے، مال بھی ہے، سب کچھ ہے، مسجد میں جانے کو دل بھی چاہ رہا ہے، لیکن اب طبیعت ایسی ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا عذر اور ایسی بیماری لاحق ہو چکے انسان چلنے پھرنے سے کیا عاجز آ چکا ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ نیکی کا کام ہے. فاستبقوا الخیرات، ان نیکی کے کاموں میں تم سبقت کرو، یہ فضول بحثوں میں الجھ کر اپنا وقت ضائع نہ کرو. فرمایا فاستبقوا الخیرات. پھر آگے فرمایا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو ایک رخ پہ اکٹھا کر دیا نا، بیت اللہ شریف پہ اکٹھا کر دیا پوری امت مسلمہ کو، ادھر ادھر دائیں بائیں شمال جب سب سے ایک میں. تو فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک قبلہ کے اوپر اکٹھا کر سکتے ہیں تو پھر یہ بھی سنو، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا. اب تم کہیں بھی ہوگے، کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر دیں گے. تم شمال میں ہو، جنوب میں ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، تم جناب اللہ تری میں ہو یا بری میں ہو، کہیں بھی ہو، ٹھیک ہے نا، کہیں بھی تمہارا وجود ہوگا، اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن تمہیں کیا کر دیں گے؟ اکٹھا کر کے لے آئیں گے. پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ حساب و کتاب ہوگا. محترم سامعین اکرام، آپ حضرات کے علم میں کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے، یہ آگے چل کر بھی انشاءاللہ اس پر بڑی گفتگو ہوگی کہ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے قیامت کے متعلق، وہ کہتے تھے ہیہات لما توعدون، یہ بہت دور ہے، یہ نہیں آنے والی، مرنے کے بعد کہاں زندہ ہونا. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اے جہاں بڑا میٹھا اگلا جہاں کی نہیں ڈٹھا، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں بس مر گئے، کھپ کے کھا پی لیا، ہضم خاتم، بس اور کوئی نہیں. من یحیی العظام وہی رمیم، وہ یہ ہڈیوں کو اٹھا کر مسل کر کہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ مشرک ہے نا، اٹھائی ہڈی اٹھائی، یوں مسل کر کہا من یحیی العظام وہی رمیم، کون ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جواب، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہہ دیجیے وہی اللہ جس نے اس کو پہلی مرتبہ زندہ کیا ہے، جب اس کا وجود نہیں تھا تب اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے. اب تو اس کا ریکارڈ آ چکا ہے، آن دا ریکارڈ ہے، یہ اس کا پورا ڈیٹا، اس کی ہسٹری ہمارے پاس موجود ہے. اب اس کو لانا کون سا مشکل ہے؟ انشأھا اول مرہ، جس نے پہلی مرتبہ اس کو لے گیا وہی دوبارہ اس کو کیا ہے لے کر آ جائیں. تو فرمایا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک قبلہ کے اوپر اکٹھا کر دیا، جمع کر دیا ہے، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مرنے کے بعد تمہیں کیا اکٹھا کریں گے، زندہ کریں گے، حساب و کتاب ہوگا، سب کچھ چیزیں ہوں گی. پھر وہاں پر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں نے جناب کیا کھویا کیا پایا. اس لیے فضول بحثوں میں الجھنے کے بجائے اپنے آپ کو نیکی کے کاموں کے اندر لگائیں. اس لیے حضرات مفسرین کرام رحم اللہ، فقہاء کرام رحم اللہ نے کہ ایسی بحث جس کا کوئی حاصل نہیں ہے، جس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے، اس کے بحثوں کے اندر پڑھنے سے اور گفتگو کرنے سے منع کیا، کیونکہ یہ وقت ضائع ہونا ہے، یہ وقت ضائع ہونا ہے، یہ وقت ضائع کرنے والی بات. اس کی بجائے نیکی کا کیا کر لیں، کام کر لیں. آج ایک نیکی کی ہوئی کل کو کام آ جائے گی. آپ حضرات نے پڑھا، بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص سے یہ کہیں گے کہ بھائی جناب تمہارے یہ گناہ اور یہ نیکیاں برابر ہوگی، ایک نیکی لے آؤ تو تمہیں کیا ہوگا، جنت مل جائے گی، تمہاری نیکیاں بڑھ جائیں گی، تو وعدے کے مطابق تمہیں جنت مل جائے گی، تمہاری نیکیاں زیادہ ہوگی. اب وہ آدمی کیا ہے، ایک ایک نیکی کے لیے کیا ہے گھوم پھر رہا ہوگا، ایک ایک نیکی کے لیے، کبھی کس کے پاس کبھی کس کے پاس. اور پھر حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ ایک شخص ہوگا اس کے پاس ہوگی ہی ایک نیکی،
ہوگی ہی ایک نیکی۔ اب وہ یہ کہے گا یار اس کے پاس اتنی نیکیاں، اس کی بخشش نہیں ہوئی، تو میرے پاس تو صرف ہے ہی ایک نیکی، تو میری کہاں سے ہوگی؟ وہ کہے گا یار چل تو پکڑنا، تیرا تو اپنا کام ہے، میرا تو پکڑ، تو تو اپنی بخشش کروا، اس کو نیکی دے دے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جائے گا، اللہ تعالیٰ وعدے کے مطابق ہاں بھائی ٹھیک ہے تمہیں نیکی ملی، تمہاری تو تمہیں کس نے دی؟ باوجود ہی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوگا، فرمایا کہ فلاں کو، کہ کہا کہ کیوں دی؟ اس سے پوچھا جائے گا، اس نے کہا باری تعالیٰ ایک نیکی سے کیا بنا؟ کہا کہ اس کو تو اس وجہ سے میں نے معاف کر دیا کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی، اور تمہیں اس وجہ سے کہ تم نے یہ کہہ کر کہ اس کی جان بخشش کر رہا ہے، تمہیں بھی میں کیا کر رہا ہوں؟ اپنے فضل سے، کرم سے معاف کر رہا ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ ایک ایک نیکی کی کیا کرو؟ قدر کرو۔ ایک ایک نیکی کی کیا کرو؟ قدر کرو۔ جہاں کہیں بھی تمہاری نیکی ہوگی، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ 21واں پارہ سورہ لقمان کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ ہر لقمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے میرے بیٹے، تو نیکی چاہے زمین کی اتھاہ گہرائیوں میں جا کر لے، پہاڑ کی کسی غار میں کر لے، زمین و آسمان کے خلاؤں کے اندر کہیں بھی تو نیکی کر لے گا نا، وہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کو لے آئیں گے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید سورہ زلزال 30ویں پارے کے اندر کیا فرمایا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ رتی برابر بھی، رتی نہیں، رتی تو بہت بڑی چیز ہے، ذرہ برابر بھی اگر تم نیکی کرو گے، کل قیامت والے دن اس کو کیا ہے؟ دیکھ لو گے۔ اس لیے فرمایا کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ آج ہم دنیا کے کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر تو حصہ لیتے ہیں کہ اس کے پاس یہ چیز، میں اس سے بڑھ کر کوئی کروں، یہ آ گیا میں اس سے بڑھ کر کروں، لیکن نیکی کے کاموں میں ہم ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا کے اندر تو ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، اور دین کے معاملے میں نہیں۔ اچھا یہ تو جناب اعلیٰ وہ کیا کہتے ہیں، بالکل نماز نہیں پڑھتا، اور میں تو چلو پھر بھی کم از کم ایک آدھ پڑھ ہی لیتا ہوں نا، اس سے تو بہتر ہوں۔ وہ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا، میں کم از کم جمعہ تو پڑھ لیتا ہوں نا۔ وہ تو عید بھی نہیں پڑھتا، میں تو کم از کم عید تو پڑھ لیتا ہوں نا۔ ہم ہمیشہ دین کے معاملے میں نیچے والے دیکھ رہے ہیں، اور دنیا کا اچھا اس کے پاس اتنا ہو گیا، اس نے یہ موبائل لے لیا، اس نے یہ فلانا یہ لے لیا، اچھا اب میں اس سے بڑھ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، دین کے نیکی کے کاموں کے اندر تمہیں کیا کرنی چاہیے؟ سبقت کرنی چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے متعلق آتا ہے کہ ہمیشہ وہ جب آپس میں کوئی مذاکرہ ہوتا نا، تو جب پتہ چلتا ہے اچھا اس نے قرآن مجید کتنی تلاوت کی، اچھا تم نے 3 پارے کی، میں 5 پارے کروں، اچھا تم نے 5 کی، میں اتنے کروں، اچھا تم نے یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اتنے نا، میں اور اس سے بڑھ کر چڑھ کر نیکی کے کاموں کیا بڑھتے رہتے تھے۔ تو فرمایا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرمایا کہ یہ اکٹھا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ جناب اعلیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی کیا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ العزیز یہ 2-3 دن اتوار پیر منگل 3 دن درس نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز پوری کوشش ہوگی کہ بدھ والے دن کیا ہو جائے، درس ہو جائے۔ والدہ کی صحت یابی کے لیے بھی دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرمائے۔